بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبوں کا ایمان کی تازگی میں خیر مقدم ہے۔ یہ جبل رمات ہے۔ جب غزوہ احد واقع ہوا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس پہاڑ سے نیچے نہ اتریں جب تک کہ آپ کا حکم نہ آ جائے۔ بہرحال صحابہ کرام اس غزوے میں یعنی جنگ احد میں بالکل فتح کے قریب ہو گئے، یعنی جیت حاصل ہونے ہی والی تھی کہ بعض صحابہ کرام جبل رمات سے یعنی اس پہاڑ سے نیچے اتر گئے، اور دوسرے جانب سے کفار نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا اور اس پہاڑ پر 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ اور مسجد کے پیچھے یہ جو پہاڑوں کا آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ جبل احد ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ۔ جبل احد یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے احد پہاڑ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال غزوہ احد یعنی جنگ احد یہ 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کا ارادہ کیا، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندہ نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ کے دارالندوہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھا کیا گیا، جن کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے اپنے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 عیسوی میں یہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے، جو مکہ ہی میں رہتے تھے، انہوں نے مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری یعنی 23 مارچ 625 عیسوی کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ بہرحال یہ قبرستان جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس قبرستان کے اندر وہ صحابہ کرام جو اس غزوے میں شہید ہو گئے تھے وہ اسی میں مدفون ہیں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔
ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے ویڈیو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ دوسری ویڈیو بہت جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اس کے اندر غزوہ احد کے واقعے کو مکمل کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔